میں ایسے سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے کم از کم دین کی کچھ بنیادی باتیں تو آپ ضرور سیکھ لیں۔ مجھے ایسے نمازیوں پر بہت تعجب ہوتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، انہیں سمجھانے کا موقع نہیں ملتا ہے کہ میں اکیلے میں سمجھاؤں، دور سے دیکھا پڑھتے ہوئے، اور جب تک میں اپنی نماز سے فارغ ہوتا وہ غائب ہو گئے، کہ 25-50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سجدہ کرنا بھی نہیں آیا ہے۔ پیشانی تو لگی ہوئی ہے لیکن ناک اٹھی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان 7 ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یہ ناک کی ہڈی بھی ہے۔ یہ ہڈی، اس کا جم جانا انتہائی ضروری ہے۔ افسوس، ہم بہت بڑے بن گئے ہیں، بہت کچھ سیکھ لیا ہے لیکن نہیں سیکھا ہے تو دین نہیں سیکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بڑے نیتا کا ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، اس کے چاہنے والوں نے یا خود نے صاحب نے اپنی دینداری دکھانے کے لیے وضو کرتے ہوئے ویڈیو وائرل کر دیا، اور وہ نیتا صاحب ہاتھ تو ٹھیک سے دھویا انہوں نے، اور جب مسح کیا ہے تو اپنا ہاتھ سر پہ لگایا ہی نہیں۔ 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں۔ آپ میں سے بھی شاید کچھ ایسے ہوں گے جن کو اس مسح کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا۔ ارے اس جمعہ کے بیان میں کیا کیا آپ کو ہم سکھائیں؟ جو سیکھنے کی جگہ ہے، جو درس ہے نا، جس درس میں ہم بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد جب یہاں رہتے ہیں، یا آج کل ظہر کے بعد درس ہو رہا ہے، اس میں تو بیٹھنے کی توفیق آپ کو ہوتی نہیں ہے کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ ہاتھ گھما رہے ہیں، سر پہ ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ اور یاد رکھو، سر پہ ہاتھ نہیں لگا آپ کا، وضو ہی نہیں ہوا، کیونکہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، ان میں یہ بھی ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ اب تم 3 بار نہیں، 7 بار اور 73 بار کان کے گرد انگلی گھماتے رہو، سر پہ اگر ہاتھ نہیں ڈالو گے تو مسح ہی نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو جائے گی صاحب؟ تو کم از کم اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دین کی یہ بنیادی باتیں تو آپ سیکھ لیں۔